بسم الله الرحمن الرحيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. گرامی قدر معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں بن مانگے ایمان جیسی عظیم الشان کروڑہا کروڑ کی دولت سے سرفراز فرمایا، نیز ان گنت نعمتوں سے مالا مال فرمایا. اس کا بے حد کرم ہے، اس کا بے حد احسان ہے. ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں اور اسی پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں. جس کو اللہ پاک جل شانہ ہدایت سے مالا مال کر دے، ایمان کی دولت سے نوازے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اور جسے اللہ کی مشیت اور اس کی تقدیر خود گمراہی کے حوالے کر دے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہدایت اور سیدھے راستے پر گامزن نہیں کر سکتی. ہم گواہی دیتے ہیں اس بات پر کہ وہ خدائے قدوس یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سہیم نہیں، ساتھی نہیں، ساجی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کی مثال نہیں، اس کا مثل نہیں. لا مثل لہ ولا مثال لہ. اس کی ضد نہیں، اس کی ند نہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے برابر کا کوئی ہے. ہم گواہی دیتے ہیں اس پر بھی ہمارے سرکار تاجدار انبیاء، امام الانبیاء و خاتم الانبیاء، مدینے والے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسی وہی طہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز و مکرم سامعین محترم، ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
دعا مانگنا عبادت کا مغز ہے اور مسلمانوں کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ اور ارشاد گرامی ہے، تم لوگ دعائیں مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، تم لوگ دعائیں مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، کیونکہ دعا مانگتے ہوئے کوئی برباد نہیں ہوا۔ محترم سامعین، دعا مانگنا نبیوں اور ولیوں کا طریقہ ہے۔ خوبصورت زندگی کا راز یہ ہے، دعا لی جائے، دعا دی جائے، دعا مانگی جائے۔ جب سے لوگ بڑوں کی عزت کم کرنے لگے، تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیاں زیادہ بھرنے لگے۔ دور بیٹھے کوئی مجھے دعا دیتا ہے، دور بیٹھے کوئی مجھے دعا دیتا ہے، ڈوبتا ہوں سمندر مجھے اچھال دیتا ہے۔ ہم دعاؤں کے ذریعے قسمت کے فیصلے کرا سکتے ہیں، اپنی قسمت کو چمکا سکتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد گرامی ہے، دعا تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے، مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے، تقدیر بدل جاتی ہے مضطر کی دعا سے۔ زندگی کے تمام مصائب و مشکلات کے لیے مشکل کشا حاجت روا عمل و دعا ہے۔ اس لیے پیسوں کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کماتے رہیں، کیونکہ دعائیں وہاں کام آتی ہیں جہاں پیسے کام نہیں آتے۔ ہاتھ دے دیتے ہیں اور ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ دعا مانگنا فرض ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں پارہ نمبر 24 آیت نمبر 60 سورہ مومن میں ارشاد خداوندی ہے، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ میرے بندو بندیوں، تم مجھ سے دعا مانگتے رہو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، عن قریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ محترم حضرات، دنیاوی باتیں بہت چلی ہیں، ہم بہت سنتے رہتے ہیں۔ آج ہمیں اور امت کو باتیں بتلانے کی ضرورت ہے جس کی انہیں اشد ضرورت ہے۔ یہ عزیز ان باتوں کے لیے آپ کو جمع نہیں کیا کیونکہ وہ ہر چینل، ہر ورق، ہر اخبار اس پر بات کر رہا ہے، اور لوگوں کا جو اطلاع دینے کی ضرورت نہیں بلکہ حل چاہیے۔ مسائل و مشکلات، فقر و فاقہ، تنگ دستی ہے، غربت ہے، پریشانیاں، بیماریاں، مہنگائی، جادو جنات، اثرات، بندشیں، رکاوٹیں، نظر بد، سفلی عمل، جھگڑوں کا حل، بے برکتی کا حل، عبادتوں میں دل نہ لگنے کا علاج، تجارت میں گھاٹا، کاروبار میں بے برکتی، خوشحالی پانے کا راز، وغیرہ وغیرہ۔ تو لوگوں کو ان چیزوں کا حل چاہیے۔ یقین جانیے اس کا حل ہے اور یقینی حل ہے۔ وہ صرف دیار مصطفیٰ، دربار مصطفیٰ، در مصطفیٰ و چوکھٹ مصطفیٰ سے ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی آخری کوشش ہے۔ گھوم پھر کے، تھک ہار کے، دنیا کے سب چکر کاٹ کے انہی کا سہارا لینا پڑے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین و ارشادات کو اختیار کرنا پڑے گا۔ محترم سامعین،
یہ بابرکت مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب کی خاص بزرگی ہے، شب برات جسے کہتے ہیں، یعنی 15ویں شعبان بہت بابرکت رات ہے۔ آج انشاءاللہ خوشحالی کا ایک پیکیج اور سال بھر خوب خیر و برکت حاصل کرنے کا ایک موتی دیا جا رہا ہے۔ دھیان سے سنیے، توجہ سے سنیے، بابرکت مجلس ہے اور بہت بڑی بابرکت رات آنے والی ہے، 15ویں شعبان۔ محترم سامعین، یہ مغرب سے شروع ہو کر صبح صادق یعنی فجر کی اذان سے کچھ دیر پہلے تک رہتی ہے۔ اس میں عرش سے فرش پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں، خیریں، مغفرتیں خوب برستی ہیں۔ یہ بہت ہی عظیم رات ہے۔ خوش نصیب مرد اور خوش نصیب عورت ہی کو اس میں عبادت کرنے کی، تلاوت کرنے کی، توبہ اور استغفار کرنے کی، دعاؤں کا خوب اہتمام کرنے کی توفیق ملتی ہے، سب کو نہیں۔ جس شخص کو بھی اس رات میں تھوڑی ہی دیر کیوں نہ ہو عبادت کرنے کی توفیق مل گئی، سمجھو اس کی قسمت جاگ اٹھی، اس کی قسمت جاگ اٹھی۔ یہ پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے کہ اس کو برکتوں رحمتوں میں حصہ مل گیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے عائشہ تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے اس میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال میں پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی رات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے جو شخص اس سال میں پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ سورج کے ڈوبتے اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، ہے کوئی نیک بندہ ایسا جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخش دیں، ہے کوئی رزق مانگنے والا تو ہم اس کو رزق دے دیں، ہے کوئی مصیبت کا مارا وہ دعا کرے تو اس کی مصیبت دور کریں۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں بس ہمیں چاہیے اس رات میں خوب عبادت کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخشتا ہے، مگر کافر ہے، مشرک ہے، کینہ رکھنے والا اور قاتل، ان کو اللہ پاک نہیں بخشتے۔ یہ خیال نہ کیا جاوے اللہ تعالیٰ کے جسم ہے جو اس آسمان پر آتا ہے، بس اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بتلا دیا ہے اس کو ہم سچا جانیں اور عمل کریں گے۔ کرنا جو عبادت ہے کرو ورنہ چلائے، کرنا جو عبادت ہے کرو ورنہ چلائے، بے فائدہ پھر حسرت ماہ شعبان ہے،
آئندہ ملے یا نہ ملے سمجھو غنیمت، آئندہ ملے یا نہ ملے سمجھو غنیمت، ان دنوں جو یہ صحبت ماہ شعبان ہے۔ ہم غنیمت جانیں گے، خوب عبادت کریں گے۔ متصوین اس میں مختلف روایتیں ہیں کہ جو احکامات طے ہوتے ہیں لیلۃ القدر ملتے ہیں شب برات میں، جون سی بھی رات ہو، کثرت سے روایت میں مضمون وارد ہوا ہے کہ اس رات میں ان سب کی فہرست فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے جو اس سال میں مرنے والے ہیں۔ دنیا میں آدمی نہایت غفلت سے اپنے کھیل کود میں مشغول ہوتا ہے اور آسمانوں پر اس کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو گیا ہے، اس کی موت کا حکم صادر ہو چکا ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، کل کی خبر نہیں، جس میں نہ کسی سفارش کی گنجائش ہے نہ اس حکم کا اپیل ہے، جو وقت اس کی موت کا تجویز ہوا ہے اس میں 1 منٹ کی بھی تاخیر ہو سکتی ہے، یہ بالکل نہیں ہو سکتا، نہ تاخیر ہو سکتی ہے نہ کسی سفارش کی گنجائش ہے نہ اس حکم کا اس میں اپیل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سورہ دخان کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے ان سب چیزوں کو نقل کیا جاتا ہے جو اس سال میں ہونے والی ہیں، اتنا اتنا رزق دیا جائے گا، فلاں فلاں مرے گا، فلاں فلانی فلانی مرے گی، فلاں فلاں پیدا ہوگا، اتنی بارش ہوگی، حتیٰ کہ محترم سامعین یہ بھی نقل کیا جاتا ہے اس سال فلاں فلاں شخص، فلاں 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 شخص مرد، فلاں فلاں عورت حج کو جائیں گے، یہ بھی نقل کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو آدمی کو دیکھے گا وہ بازاروں میں چل پھر رہا ہے لیکن اس کا نام اس سال کے مردوں میں لکھا جا چکا ہے، اس کے کفن کا کپڑا مارکیٹ میں آ چکا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو آدمی کو دیکھے گا وہ بازاروں میں چل پھر رہا ہے لیکن اس کا نام اس سال کے مردوں میں لکھا جا چکا ہے۔ حضرت ابو نضرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس رات میں سال بھر کے سارے کام فرشتوں پر منقسم کر دے جاتے ہیں، تمام سال کی بھلائی برائی، روزی اور موت، تکلیفیں اور چیزوں کی سستائی مہنگائی تمام سال کی دے دی جاتی ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں شب برات 15ویں شعبان میں سال بھر کے احکام طے کر کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، اس سال کے مردوں کی فہرست اور حج کرنے والوں کی فہرست دے دی جاتی ہے، نہ ان میں کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی۔ اللہ اکبر۔ شب برات میں سال بھر کے احکام طے کر کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، اس سال کے مردوں کی فہرست اور حج کرنے والوں کی فہرست دے دی جاتی ہے، نہ ان میں کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے 1 شعبان سے دوسرے شعبان تک جتنے مرنے والے ہیں ان سب کے اوقات لکھ کر دے دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ آدمی دنیا میں نکاح کرتا ہے، اس کے بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن آسمان میں اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہے۔ شعبان میں کتنے روزے رکھیں؟ نبی علیہ السلام کا کیا معاملہ ہے؟ غور سے سنیں، بہت سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں شعبان میں کتنے روزے رکھنے چاہیے؟
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بہت کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ اس میں تمام سال میں مرنے والوں کی فہرست مرتب ہوتی ہے، یہاں تک کہ ایک آدمی نکاح کرنے میں مشغول ہے اور وہاں اس کا نام مردوں میں لکھا گیا۔ ایک آدمی حج کو جا رہا ہے اور اس کا نام مردوں میں ہے۔ آپ کثرت سے روزے رکھ سکتے ہیں، 27 شعبان تک آپ روزے رکھ سکتے ہیں، جتنے چاہے رکھ سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے اس کی وجہ دریافت کی کہ حضور شعبان میں روزے بہت کثرت سے رکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں سال بھر کے مردوں کی فہرست بنتی ہے، اس میں سال بھر کے مردوں کی فہرست بنتی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میرا نام جب مردوں کی فہرست میں آئے تو میں روزے دار ہوں۔ یہ حدیث میں نصف شعبان کی رات کو حق تعالی شانو ملک الموت کو اس سال میں مرنے والوں کی اطلاع فرما دیتے۔ ایک حدیث میں 15ویں شعبان کی رات کو حق تعالی شانو موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اس سال میں مرنے والوں کی اطلاع فرما دیتے، کون کون مرنے والا ہے، کون کون زندہ رہے گا۔ محترم سامعین، شب برات یہ مقدس رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کی دولت تو ہر رات کو لوٹتی ہے، اس رات میں زیادہ لوٹے گی۔ رب کریم کی رحمتوں اور عنایتوں کا نزول تو ہر رات کو ہوتا ہے، اس مقدس شب برات میں اور زیادہ ہوگا۔ یہ رات عبادتوں، مناجاتوں، دعاؤں کی خصوصی رات ہے۔ اس رات میں بہت کچھ فیصلے ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت ہے، اللہ تعالیٰ تمام فیصلے موت و حیات، رزق و راحت، غرض کے ہر قسم کے فیصلے اسی رات میں طے کرتے ہیں اور ان فیصلوں کو متعلقہ فرشتوں کے حوالے شب قدر میں کرتے ہیں۔ قرآن شریف میں ارشاد ربانی ہے لہو مقالید السماوات والارض، اور ایک دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی زمین و آسمان کے سارے خزانے ہمارے دست قدرت میں ہیں۔ ذرا دھیان دیجئے، ایمان تازہ ہوگا۔ محترم سامعین، اللہ پاک ارشاد فرمانے لہو مقالید السماوات والارض، اور ایک دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی زمین و آسمان کے سارے خزانے ہمارے دست قدرت میں، ہماری قبضے میں ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا اس کی چابیاں بھی ہماری ہی پاس ہیں، لہو مقالید السماوات والارض۔ ایک بہت ہی پیاری اور جامع دعا ہے، اس رات میں اس کو بھی ضرور پڑھیں اور اللہ پاک سے ہر قسم کے خیر کے خزانے طلب کریں۔ اللہ کے در پہ سکون ملتا ہے، اللہ کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت میں نور ملتا ہے۔ اللہ کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت میں نور ملتا ہے۔ جو جھک جاتے ہیں اللہ کے لیے سجدے میں، انہیں کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رو منزل ہی نہیں۔ اس رات میں اللہ پاک سے خوب مانگے، خوب مانگے، خوب دعاؤں کا اہتمام کرے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔
اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ تو محترم سامعین، ایک دعا خصوصی طور پر مانگے، گیڑ گڑا کے مانگے، اپنے لیے، اپنے متعلقین کے لیے، ساری امت کے لیے خوب مانگے۔ الہی اس رات کے خیر کے خزانے، برکت کے خزانے، رحمت کے خزانے، راحت کے خزانے، سلامتی کے خزانے، نور کے خزانے، عافیت کے خزانے، سکون کے خزانے، صحت کے خزانے، الہی مجھے، میرے اہل و عیال و متعلقین کو، میری نسلوں کو، نیز ساری امت و انسانیت کو اپنے شایان شان نصیب فرما۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان کے خزانے ہمارے پاس ہیں، اس کی چابیاں بھی ہمارے پاس ہیں۔ الہی ہمیں عافیت کے خزانے، راحت کے خزانے، رحمت کے خزانے، نور کے خزانے، سکون کے خزانے، سلامتی کے خزانے، برکت کے خزانے، خیر کے خزانے الہی ہم سب کو نصیب فرما۔ سارے سامعین آمین کہیے۔ یقین جانیے یہ بہت زبردست موتی آپ کو مل گیا، بہت زبردست، بہت ہی اہم ہے، اور دعاؤں کے ساتھ اس کو بھی ملا لیں۔ الہی عافیت کے خزانے، سکون کے خزانے، سلامتی کے خزانے، رحمت کے خزانے، راحت کے خزانے، صحت کے خزانے، خیر کے خزانے، برکت کے خزانے ہم سب کو نصیب فرما۔ آمین۔ محترم سامعین، یوں تو تمام مہینے اور سب راتیں اللہ کے نزدیک اپنے اپنے طور پر محترم اور مبارک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مصلحت اور حکمت سے کچھ مہینوں اور راتوں میں بڑی فضیلت و سعادت، خیر و برکت اور بہت کچھ ثواب اور بدلہ رکھا ہے۔ انہی مہینوں میں شعبان کا عظمت والا مہینہ، اور اس میں بالخصوص شب برات یعنی شعبان کی 15ویں تاریخ ہے۔ اس کی رات بھی اور اس کا دن بھی بہت ہی مبارک اور بابرکت ہے۔ اس رات کو عربی میں لیلۃ البراہ کہتے ہیں اور اردو میں شب برات کہا جاتا ہے۔ یقیناً یہ رات براعت اور نجات کی رات ہے، اور شب برات کا وقت غروب آفتاب سے آغاز ہو کر صبح صادق تک باقی رہتا ہے۔ اس موقع پر اپنے گھروں میں خوب عبادت کریں، اپنے گھروں میں بال بچوں کے ساتھ خوب عبادت کریں، اور خوب قرآن مجید کی تلاوت کریں، خوب دعاؤں کا اہتمام کریں، خوب نفلی نمازیں پڑھیں۔ اگر قضاء عمری باقی ہیں تو پھر ان قضا نمازوں کو پڑھ لیں، خوب ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ اس سے الحمدللہ 10 قسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح سے 10 قسم کے گناہ، صغائر کبائر، چھوٹے بڑے اگلے پچھلے، اس طریقے کے 10 قسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کتنا سکون چھپا ہے اللہ تیرے نام کے ساتھ، کتنا سکون چھپا ہے اللہ تیرے نام کے ساتھ، کانٹوں پہ بھی نیند آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ آپ گھر بیٹھے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اپنے مرحومین کے حق میں کچھ پڑھ کے بخش سکتے ہیں، یہ کام بھی کریں۔ نستغفر اللہ ونتوب الیہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ، اس کو خوب کثرت سے پڑھیں، آج سخت ضرورت ہے۔ نستغفر اللہ ونتوب الیہ، اس کو خوب کثرت سے پڑھیں، ساری امت کو ساتھ لے کر سب کی طرف سے جمع کے سیگے کے ساتھ نستغفر اللہ ونتوب الیہ۔ اے اللہ ہم سب تجھ سے استغفار بھی کرتے ہیں اور ہم سب تجھ سے توبہ بھی کرتے ہیں۔ خوب پڑھیں، 300 مرتبہ پڑھیں یا 3000 مرتبہ ضرور پڑھیں، اپنے اور ساری امت کے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہوئے پڑھیں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، سال میں 2 بار آتی ہے عید،
سال میں 2 بار آتی ہے عید، خوشیاں ہزاروں لاتی ہے عید۔ سال میں 2 بار آتی ہے عید، خوشیاں ہزاروں لاتی ہے عید۔ جو چھوڑ دیتے ہیں گناہوں کو ارادے سے، جو چھوڑ دیتے ہیں گناہوں کو ارادے سے، ان کے گھروں میں آتی ہے روزانہ عید۔ گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں، گناہوں کو چھوڑ دیں گے ارادے سے، یعنی اللہ کے ڈر سے، مخلوق کے ڈر سے نہیں۔ مخلوق دیکھے یا نہیں، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس رات میں تہجد کا اہتمام کریں، اللہ سے رو رو کر معافی مانگیں، عافیت کے ساتھ روزے تراویح رمضان مبارک پانے، عافیت کے ساتھ ہم سب پر سے، ساری امت پر سے رمضان گزرنے کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ آپ کو یاد ہے گزشتہ سال کتنے ٹینشن میں تھے؟ اے اللہ عافیت کے ساتھ روزے تراویح رمضان المبارک پانے، عافیت کے ساتھ ہم سب پر سے، ساری امت پر سے رمضان گزرنے کے لیے اے اللہ اس کے فیصلے فرما دے۔ خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں، اور یہ دعا بھی کثرت سے پڑھیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ آپ سے درخواست ہے سارے حضرات اس دعا کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، رمضان رمضان، میم پر زبر پڑھیں گے، رمضان۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ بہت بڑی جامع دعا ہے محترم صاحب، اس کو کثرت سے پڑھیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ عمر سے ہمیں نہیں نوازتے، اللہ تعالیٰ برکتیں نہیں دے سکتے، ہم نہیں پا سکتے، رمضان مبارک کو نہیں پا سکتے۔ اللہ پاک کی توفیق سے ہمیں عمر ملے گی، عمر نصیب ہوگی، رمضان مبارک اللہ پاک کی توفیق سے ہمیں ملے گا۔ بے شمار ایسے حضرات ہیں جن کو رات میسر نہیں ہوئی، اس کے آنے سے پہلے پہلے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ رات سال میں صرف ایک ہی مرتبہ آتی ہے، بڑی بابرکت متبرک اور مبارک رات ہے، اس کو خوب حاصل کریں، خوب حاصل کریں۔ نیٹ ہے، ٹی وی ہے، موبائل ہے یا دیگر فضولیات میں مشغول ہو کر اس رات کے برکات سے محروم نہ رہیں۔ یہ رات گڑ گڑانے کی ہے، رحمتوں برکتوں مغفرتوں کی رات ہے۔ اس رات میں مانگنے والا محروم نہیں رہتا، ضرور کچھ نہ کچھ پا کر رہتا ہے۔ اس میں بے شمار لوگوں کی بخشش اور مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن حدیث شریف کے روح سے ایسے بدبخت لوگ بھی جن کی بخشش ایسی بابرکت رات میں بھی نہیں ہوتی۔ ذرا دھیان سے سنیے، وہ کون بدبخت ہیں، کون بد نصیب ہیں جن کی بخشش ایسی بابرکت رات میں بھی نہیں ہوتی۔ اکیلو کون ہے؟ ارشاد کرام میں ان میں کاہن ہے، مشرک ہے، جادوگر ہے، شرابی ہے، والدین کا نافرمان ہے، زنا بدکاری کرنے والے مرد اور عورتیں، قاتل، حاسد، جلنے والے، رشتے ناطے توڑنے والے۔ اس لیے کہتے ہیں رشتوں کو دلوں میں رکھیے، رشتوں کو دلوں میں رکھیے، کیونکہ اگر رشتے دل میں ہیں تو توڑنے سے بھی نہیں ٹوٹتے۔ رشتوں کو دلوں میں رکھیے، کیونکہ اگر رشتے دل میں ہیں تو توڑنے سے بھی نہیں ٹوٹتے، اور اگر رشتے دماغ میں ہیں تو رشتے جوڑنے سے بھی نہیں جڑتے۔ تو رشتے توڑنے والے، ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانے والے، بغض یعنی چھپی دشمنی رکھنے والے، یہ سب کے سب اللہ کے بخشش عامہ سے محروم رہتے ہیں۔ ایسوں کی مغفرت اس بابرکت رات میں بھی نہیں ہوتی۔
البتہ یہ لوگ ان گناہوں اور اپنی خطاؤں سے سچی پکی توبہ کر لیں تو محروم نہیں رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بخش دیں گے، معاف کر دیں گے۔ محترم سامعین، شب قدر میں عبادت کرنے والا 83 سال سے بھی زیادہ عبادت کرنے سے اس کا عمل بہتر ہے۔ اس رات کی گویا کسی درجے میں برابری کرنے والی یہ شب برات ہے، جس کی فضیلت درجنوں صحابہ رضی اللہ عنہم اور سینکڑوں تابعین اور ہزاروں علماء کبار اور سینکڑوں اولیاء اللہ اس کی اہمیت و عظمت کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے قائل ہیں اور اس کو اصول کیے ہیں اور کر رہے ہیں۔ محترم سامعین، ہمارے بزرگوں میں حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ گزرے، ذرا ان کا قصہ ہے شب برات 15 شعبان کا، ذرا دھیان سے سنیے۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ وہ ابتدا میں کچھ اچھے حال میں نہیں تھے۔ ایک شخص نے ان سے ان کی توبہ کا قصہ پوچھا کہ کیا بات پیش آئی جس پر آپ نے اپنی گزری زندگی سے توبہ کی؟ وہ کہنے لگے، میں ایک سپاہی تھا اور شراب کا بہت شوقین اور بہت عادی تھا، ہر وقت شراب ہی میں مشغول رہتا تھا۔ میں نے ایک باندی خریدی جو بہت خوبصورت تھی، مجھے اس سے بہت تعلق تھا، اس سے میرے ایک لڑکی پیدا ہوئی، مجھے اس لڑکی سے بھی محبت تھی اور وہ لڑکی بھی مجھ سے بہت مانوس تھی، یہاں تک کہ وہ پاؤں چلنے لگی تو اس وقت مجھے اس سے اور بھی زیادہ محبت ہو گئی کہ ہر وقت وہ میرے پاس ہی رہتی۔ لیکن اس کی عادت یہ تھی جب میں شراب کا گلاس پینے کے لیے لیتا وہ میرے ہاتھ میں سے چھین کر میرے کپڑوں پر پھینک دیتی۔ محبت کی زیادتی کی وجہ سے اس کو ڈانٹنے کو دل نہ مانتا۔ جب وہ 2 برس کی ہو گئی تو اس کا انتقال ہو گیا، اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اس صدمے نے میرے دل میں زخم کر دیا۔ اب سنیے، وہ فرماتے ایک دن 15 شعبان کی رات شب برات میں شراب میں مست تھا، چور چور تھا، عشاء کی نماز بھی نہ پڑھی، اسی حال میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا حشر قائم ہو گیا، قیامت قائم ہو گئی، لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں، میں بھی ان لوگوں میں ہوں جو میدان حشر کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے اپنے پیچھے کچھ آہٹ سی سنی، آواز سی سنی، میں نے جو مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا کالا اژدھا ناگا سانپ میرے پیچھے دوڑا رہا، اس کی گہری آنکھیں ہیں، منہ ہلا ہوا ہے، بے تحاشا میری طرف کو دوڑا ہوا آ رہا ہے۔ وہ اژدھا میری طرف کو دوڑا ہوا آ رہا ہے، میں اس کے ڈر سے گھبرا کر خوف زدہ زور سے بھاگ رہا ہوں اور وہ میرے پیچھے بھاگا چلا رہا ہے۔ اتنے میں سامنے مجھے ایک بوڑھے میاں نہایت نفیس لباس، نہایت مہکتی ہوئی خوشبو ان میں سے آ رہی ہے، وہ ملے، میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، میں نے ان سے کہا خدا کے واسطے میری مدد کیجیے۔ وہ کہنے لگے میں ضعیف آدمی ہوں، کمزور آدمی ہوں، یہ بہت قوی ہے، میں کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ یہ تو بڑا طاقتور سانپ ہے، یہ میرے قابو کا نہیں ہے، لیکن تو بھاگا چلا جا، بھاگا چلا جا، شاید آگے کوئی چیز ایسی مل جاوے جو اس سے نجات کا سبب بن جائے۔ وہ فرماتی میں بے تحاشا بھاگا جا رہا تھا، بھاگا جا رہا تھا، مجھے ایک ٹیلا نظر پڑا، میں اس پر چڑھ گیا، مگر وہاں چڑھتے ہی مجھے جہنم کی دھکتی ہوئی آگ اس ٹیلے کے پیچھے نظر پڑی۔ اس کی دہشتناک صورت اور اس کے منظر نظر آئے، ان سب حالات کے دیکھنے کے باوجود اس سانپ کی اتنی دہشت مجھ پر سوار تھی اور ایسی طرح بھاگا جا رہا تھا، میں قریب ہی تھا کہ جہنم کے گڈھے میں جا پڑوں۔ اتنے میں ایک زور کی آواز مجھے سنائی دی، اتنے میں ایک زور کی آواز مجھے سنائی دی، کوئی کہہ رہا ہے پیچھے ہٹ،
तो उन जहन्नमी लोगों में से नहीं है। मैं वहां से फिर पीछे को दौड़ा, वो सांप भी मेरे पीछे को लौट आया। मुझे फिर वो बड़े मियाँ सफ़ेद लिबास नज़र पड़े। मैंने उनसे फिर कहा, मैंने पहले भी दरख्वास्त की थी, इस अजदे सांप से किसी तरह बचाएं, आपने कबूल ना किया। वो बड़े मियाँ रोने लगे और कहने लगे, मैं बहुत ज़ईफ़ हूँ, कमज़ोर हूँ, ये बहुत कवी ताकतवर है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। अलबत्ता सामने एक दूसरी पहाड़ी है, उस पर चढ़ जा, उसमें मुसलमानों की कुछ अमानतें रखी हैं, हो सकता है तेरी भी कोई ऐसी चीज़ अमानत रखी हो जिसकी मदद से इस अजदे सांप से बच सके। मैं भागा हुआ उस पर गया और अजदा सांप मेरे पीछे पीछे चला रहा है, पीछे पीछे चला रहा है। वहाँ मैंने देखा एक गोल पहाड़ है, उसमें बहुत से खिड़कियाँ खुले हुए हैं, उन पर पर्दे पड़े हुए हैं। हर खिड़की के 2 किवाड़ हैं सोने के, जिन पर याकूत जड़े हुए हैं और मोतियों से वो लद रहे हैं, और हर किवाड़ पर एक रेशमी पर्दा पड़ा हुआ है। मैं जब उस पर चढ़ने लगा तो फरिश्तों ने आवाज़ दी, किवाड़ खोल दो और पर्दे उठा दो, बाहर निकल आओ, शायद इस परेशान हाल की कोई अमानत तुम में ऐसी हो जो इस वक्त इसको इस मुसीबत से नजात दे। निकल आओ, निकल आओ। उसकी आवाज़ के साथ ही एकदम किवाड़ खुल गए और पर्दे उठ गए, और उसमें से चांद जैसी सूरत के बहुत से बच्चे निकले। मगर मैं इंतहाई परेशान था कि वो सांप मेरे बिल्कुल ही पास आ गया था। इतने में वो बच्चे चिल्लाने लगे, अरे तुम सब जल्दी निकल आओ, वो सांप तो इसके पास ही आ गया, तुम सब जल्दी निकल आओ, वो सांप तो इसके पास ही आ गया है। इस पर फौजें बच्चों की निकल आए। इनमें अचानक मेरी निगाह अपनी उस 2 साला बच्ची पर पड़ी जो मर गई थी। वो मुझे देखते ही रोने लगी और कहने लगी, खुदा की कसम ये तो मेरे अब्बू हैं, खुदा की कसम ये तो मेरे अब्बू हैं। और ये कहते ही तीर की तरह कूदकर एक नूर के पलड़े पर चढ़ गई। चढ़कर अपने बाएं हाथ को मेरे दाहिने हाथ की तरफ बढ़ाया। मैं जल्दी से उससे लपेट गया और उसने अपने दाहिने हाथ को उस सांप की तरफ बढ़ाया। वो फौरन पीछे को भागने लगा। फिर उसने मुझे बिठाया और खुद मेरी गोद में बैठ गई और अपने दाहिने हाथ को मेरी दाढ़ी पर फेरने लगी और कहने लगी, मेरे अब्बा जान, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू। सूरह हदीद की ये आयत हैं, वो पढ़ने लगी, मेरी दाढ़ी पर हाथ फेर रही है और ये आयत पढ़ रही है, ऐ ईमान वालों, क्या ईमान वालों में से जो लोग गुनाहों में मुबतला हैं उनके लिए इस बात का वक्त अभी तक नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र के वास्ते और उस हक बात के वास्ते जो उन पर नाजिल हुई है झुक जाएं। अंतक्षा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ईमान वालों में से जो लोग गुनाहों में मुबतला रहते हैं उनके लिए इस बात का वक्त अभी तक नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र के वास्ते और उस हक बात के वास्ते जो उन पर नाजिल हुई है झुक जाएं। उसकी बात सुनकर मैं रोने लगा और मैंने पूछा, क्या बेटे तुम सब कुरान शरीफ को जानती हो? वो कहने लगी, हम सब कुरान शरीफ को तुम सबसे ज़्यादा जानते अब्बू। मैंने पूछा, बेटी ये सांप क्या बला थी, ये अजदा क्या बला था जो मेरे पीछे भागे हुए आ रहे थे, ये बला जो मेरे पीछे लग गई थी, ये क्या बला थी? बच्ची ने कहा, ये आपके अब्बू बुरे आमाल थे, आपने उसको अपने गुनाहों से इतना कवी और ताकतवर कर दिया कि वो आपको अब जहन्नम में खींच कर डालने की फिक्र में था। मैंने पूछा,
وہ سفید پوش ضعیف کمزور بزرگ کون تھے؟ کہنے لگی وہ آپ کے نیک عمل تھے جن کو آپ نے اتنا ضعیف اور کمزور کر دیا کہ وہ اس سانپ کو آپ سے دفع نہ کر سکے، اس کو ہٹا نہ سکے، البتہ اتنی مدد بھی کر دی کہ بچنے کا راستہ بتا دیا۔ میں نے پوچھا بیٹی تم اس پہاڑ میں کیا کرتی ہو؟ سنیے محترم سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ پوچھ رہے ہیں، اپنے بچی کو پوچھ رہے ہیں بیٹی تم اس پہاڑ میں کیا کرتی ہو؟ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے سے پوچھ رہے ہیں تم اس پہاڑ میں کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، ہم سب مسلمانوں کے بچے، قیامت تک ہم یہاں رہیں گے، آپ کے آنے کے انتظار میں ہیں، جب آپ سب آئیں گے تو ہم سفارش کریں گے۔ اللہ اکبر، ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، قیامت تک ہم یہاں رہیں گے، آپ کے آنے کے منتظر ہیں، جب آپ سب آئیں گے تو ہم سفارش کریں گے۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، یہ 15 شعبان کی رات تھی، میری آنکھ کھل گئی تو سانپ کی دہشت مجھ پر سوار تھی، میں نے اٹھتے ہی اللہ جل شانہ کے سامنے توبہ کی اور اپنے پورے برے افعال کو میں نے پورے طور پہ چھوڑ دیا۔ پہلے جو ہے یہ اللہ والے شراب کے بہت شوقین تھے، بہت عادی تھے، ہر وقت شراب ہی میں منہمک رہتے تھے۔ ایک دوست کے پوچھنے پر انہوں نے پوری تفصیل سنا دی، یہ جو ہے 15 شعبان کی رات تھی، انہوں نے سچی پکی توبہ کی ماشاءاللہ، اور پھر اپنے برے افعال کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ بڑے اللہ والوں میں شمار ہوتے ہیں، بڑے اللہ والوں میں۔ محترم سامعین، شب برات میں بزرگوں کے تجربات میں سے خاص عمل منقول ہے، دھیان سے سنیں، توجہ سے سنیں، یہ کوئی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، کرنا کوئی ضروری نہیں، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، کرے تو کوئی بری بات نہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن ہے بڑا جاندار، شاندار، مالدار کرنے والا عمل، بڑا جاندار، شاندار، مالدار کرنے والا عمل ہے، اور اس کے زبردست رزلٹ ہیں۔ ماشاءاللہ آپ بھی کیجئے، فائدہ اٹھائیے، اور جن لوگوں نے بھی عمل کیا ہے اللہ پاک نے ان کو خوب چھپر پھاڑ کے دیا ہے، خوب نوازا ہے۔ اصل دینے والے، نوازنے والے وہی ہیں، وہی رزاق ہیں، وہی رزق دیتے ہیں۔ یہ خوشحالی کا زبردست پیکیج ہے۔ محترم سامعین، ایک غلط عقیدہ ہمارے ہاں اس رات کو 15 شعبان کو، شب برات کو، بڑیاں کی عید، مردوں کی عید کہہ کر عجیب و غریب کام کرتے ہیں۔ یہ بڑیاں کی عید ہے، مردوں کی عید ہے، یہ سب غلط ہے۔ ان کا عقیدہ ہے بعض کا بڑے مرے ہوئے گھر میں آتے ہیں، حلوہ پکاؤ، پراٹھے پکاؤ، چھوٹے کا گوشت ہو، بریانی ہو، یہ ہو، وہ ہو۔ یہ سب شیطان اس میں اس لیے لگاتا ہے تاکہ خوب کھاؤ، کھا کر سو جاؤ، نہ دعا، نہ عبادت، نہ استغفار، نہ توبہ، سال بھر کی برکتوں سے آپ محروم ہو جاتے ہیں۔ روزانہ جو پکتا ہے پکاؤ، کچھ خاص اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محترم سامعین، مردے قبر کو چھوڑ کر کیسے آئیں گے؟ فرشتے ان کو ادھر آنے ہرگز نہیں دیتے۔ یہ بات نہ اللہ نے بتائی، نہ رسول اللہ نے بتائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ غلط، خطرناک عقیدہ ہے کہ شب برات کو مردیاں کی عید کہیں گے، بڑوں کی عید کہیں گے، یہ بڑے گھروں میں آتے ہیں، اس سے توبہ کریں۔ بعض ناسمجھ کہتے ہیں ہمارے بڑے کیا دیوانے تھے، ہمارے بڑے کیا دیوانے تھے کیا؟ وہ بھی کرتے تھے، شب برات مناتے تھے، مردیاں کی عید مناتے تھے، خوب میٹھا پکاتے تھے، حلوہ پکاتے تھے، ہمارے بڑے کیا دیوانے تھے؟ تو محترم حضرات، ہمیشہ ایک اصول دل پہ لکھ لیجئے، بہت کام آئے گا۔ دیکھو،
پہلے اللہ رسول قرآن و حدیث. ہم نہ بڑوں کی مانیں گے، نہ مولانا کی مانیں گے، نہ ہم اپنے امی ابا کی مانیں گے. پہلے اللہ رسول قرآن و حدیث کو مانیں گے، بعد میں دوسرے نمبر پر مولانا کی، امی ابا کی، بڑوں کی بات وہ دوسرے نمبر پہ. پہلے اللہ رسول کی مانیں گے، قرآن و حدیث کی مانیں گے. جو لوگ کہتے ہیں کیا ہمارے بڑے دیوانے تھے وہ بھی کرتے تھے، ہم بھی کریں گے. دیکھیے نعوذ باللہ، اگر ہمارے بڑے سود کھاتے تھے تو کیا ہم بھی کھائیں گے؟ کیا وہ شراب پیتے تھے تو ہم بھی پئیں گے؟ ہرگز نہیں. اگر ایسا کیا تو قیامت میں اللہ فرمائیں گے تم نے میری بات نہیں مانی، تمہارے بڑوں کی بات مانی. تمہارے بڑے غلط کام کر کے جہنم میں جل رہے ہیں، تم بھی ساتھ میں جلتے رہو. دنیا میں اگر میری بات مانتے تھے، میری نبی کی بات مانتے تھے، اور علماء اکرام کی جو میرے اللہ رسول کی جو باتیں ہیں ان کے باتوں پر سن کر عمل کرتے تھے تو میرے حکم سے جنت ملتی ہے. بہرحال جو غلط عقیدے ہیں اس سے توبہ کیجیے. محترم سامعین، ہر بات میں ہم اللہ رسول قرآن حدیث پہلے اس کو مقدم رکھیں گے، اور جو بھی غلط عقیدے ہیں اس سے سچی پکی توبہ کیجیے. بہرحال محترم سامعین، آپ نے سن لیا کہ شب برات کا ایک بزرگوں کے تجربات میں سے خاص عمل ہے. قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، اکابرین بزرگوں کے تجربات میں سے. کرنا کوئی ضروری نہیں، آپ کی مرضی، نہ کرے تو کوئی گناہ بھی نہیں، کرے تو کوئی بری بات نہیں ہے. تو دھیان سے سنیے، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری پرس، ہماری پاکٹ، تجوری، تھیلی روپیوں سے خالی نہ ہو، اور سال بھر پیسوں کی کمی نہ ہو، خوب برکت ہو، خوب خوشحالی اور رزق میں بڑھوتری ہو، آپ آزما کر دیکھیے. اگر ہم چاہتے ہیں ہماری پاکٹ، ہماری پرس، تجوری، تھیلی روپیوں سے خالی نہ ہو، خوب برکت ہو، سال بھر پیسوں کی کمی نہ ہو، رزق میں خوب بڑھوتری ہو، برکت ہو، آپ آزما کے دیکھیے. مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ خوش ہو کر اس آکر بندے کو ضرور دعاؤں سے نوازیں گے. خوشحالی رزق میں بڑھوتری کے لیے یہ بہترین چانس ہے، گنوائیے مت، سنہرا موقع ہے. یہ سال بھر نہیں ملے گا پھر آپ کو. خاص عمل ہے اکابرین امت کا جو صرف شب برات ہی کو کیا جاتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں برکتوں کو حاصل کرنے، ہماری تجوریاں روپے سے خالی نہ ہو، ہماری پاکٹ پرس تجوریاں وغیرہ برکتوں سے خالی نہ ہو، پیسوں سے خالی نہ ہو، تو ماشاءاللہ ضرور کیجیے. اس کے لیے بڑا ہی عجیب و غریب عمل ہے. وہ عمل یہ ہے، شب برات کو 7 دانے چاول کے لیں. 7 دانے، نہ 6 ہو نہ 8 ہو، 7 دانے چاول کے لیں. چاول موٹے یعنی کوپن والے ہو تو اچھا ہے. اب کیا کریں؟ ہر دانے پہ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، نماز والا درود، یہ مناسب ہے، ورنہ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ درودوں کا سردار ہے، نماز والا درود ابراہیمی. اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اور درمیان میں یا رزاقو 70 مرتبہ پڑھیں. رزق دینے والے، یہ اللہ پاک کی صفات ناموں میں سے رزاق. اس لیے بندے کو ہم رزاق نہیں کہہ سکتے، عبد الرزاق بولنا پڑے گا. جس کا بھی نام ہے رزاق، رزاق رزاق بول کے نہیں پکار سکتے. یا عبد الرزاق، رزق دینے والے کا بندہ. اس میں بہت کوتاہی ہوتی ہے ہم سے، غفلت میں رزاق رزاق بول کے پکار دیتے ہیں. عبد الرزاق بولیں گے، اللہ کا یہ صفات نام ہے. تو یا رزاقو 70 مرتبہ پڑھیں. اور عمل کے بعد یہ چاول کے دانے، پرس ہے، تجوری ہے، پاکٹ ہے وغیرہ، جہاں آپ برکت چاہتے ہیں وہاں سنبھال کر رکھ دیں، اچھی طرح سنبھال کے رکھ دیں. یقین جانیے محترم سامعین، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ سارا سال پیسوں کی کمی نہیں ہوگی. سارا سال پیسوں کی کمی نہیں ہوگی. پرس، تجوری، تھیلی، پاکٹ
روپیوں سے ہمیشہ بھرے رہیں گے۔ آپ آزما کے دیکھیے، ماشاءاللہ بڑا عجیب و غریب یہ عمل ہے۔ محترم سامعین، تو شب برات کی کچھ جو ہے فضیلت تھی، آپ سے درخواست ہے خوب اسے وصول کریں، اور اس رات کے اندر پہلے سے دوپہر میں تھوڑا سا آرام کر کے اٹھیں تاکہ رات بھر جاگنا آسان ہو۔ خرافات، رسومات، ادھر ادھر گھومنا پھرنا، قبرستانوں کے چکر کاٹنا یہ مناسب نہیں۔ گھر میں مستورات کے ساتھ، بال بچوں کے ساتھ بیٹھ کے جو خوب جم کی عبادت کریں، اس کا بہت بڑا جو ہے فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اس رات کو وصول کرنے کے فیصلے فرمائے۔ محترم سامعین، کچھ نام ہیں، ان کے لیے جو ہے آپ سے درخواست دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے تاسگوں سے جناب عالم شاہ گلاب عطار یہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ جناب قطب الدین کھڑک صاحب ہے، جناب خلیل صاحب تامبولی ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، انہیں دوام عافیت تمام عافیت نصیب فرمائے۔ اسی طرح محترم سامعین، ہمارے اتھنی شہر میں ہمارے دوست ہیں مولانا سلیمان صاحب، ان کی چھوٹی بچی ہے، انہوں نے ماشاءاللہ قرآن پاک حفظ مکمل کر کے وہ حافظہ بن گئی۔ بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے اتھنی شہر کے اندر، اللہ انہیں بے حد قبول فرمائے۔ چھوٹی سی بچی ہے، پورا 6666 آیتیں، معمولی بات نہیں، 540 رکوع، 30 پارے، 6666 آیتیں ماشاءاللہ انہوں نے برزبانی یاد کر کے ماشاءاللہ یہ حافظہ بن گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ دن رات تلاوت کرنے کی انہیں، اسی طرح قرآن اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے کی انہیں توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک جل شانہ قرآن کریم کی برکات سے اس بچی کے امی کو، ابا کو، ان کے خاندان والوں کو، اسی طرح ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ قرآن کریم کے انوار و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، اللہ کے نام پڑھے جا رہے ہیں، آپ سے درخواست ہے